الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہمارے آج کے پروگرام ونڈر ویمن کے سلسلے میں ہم نے انتخاب کیا ہے سیدہ زینب بنت جحش کا۔ ہماری آج کی جو ونڈر ویمن ہے جو ہم قرآن سے لے رہے ہیں ان میں ان کا نام بڑا پرومیننٹ ہے۔ سیدہ زینب کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل میں سے ہوا ہے۔ انٹرسٹنگلی سیدہ زینب جو ہے وہ بہت خواہش مند تھی کہ وہ شادی کریں ایک ایسے خاندان میں، ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ ان کی عزت بھی بڑھے اور ان کی شان میں اضافہ ہو۔ تو کیا یہ چیز کوئی انکامن ہے؟ کون ایسا نہیں چاہتا؟ کس کا دل نہیں چاہتا کوئی ہیرو ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی ماڈل ہو اور اسے میں شادی کر لوں اور کیا ہے کہ اس کی جو ہے شان اور اس کی جو ہے پوزیشن اور اس کی جو ریسورسز ہیں اس میں بھی حصہ دار بن جاؤں۔ بادشاہ کی بیوی بننے کا فائدہ یہی ہوتا ہے نا کہ ایک دم کچھ نہ کیے بغیر بھی بندہ جو ہے وہ بادشاہ کی جو ہے وہ سلطنت میں حصہ دار ہو جاتا ہے۔ تو زینب بھی ایسی ہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب زینب جو ہے چلتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ زوجہ تو بنی۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں تو میں ہمیشہ بات کرنا چاہتی ہوں ونڈر ویمن کے بارے میں۔ ونڈر ویمن کی یہ جو خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سیدہ زینب کی جو خوبی تھی بہت بڑی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے فیصلوں کے بارے میں بڑی انڈیپینڈنٹ تھی اور بڑی کلیئر تھی، what she wanted and what she did not want۔ اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، اگر خواتین کی آپ بات کریں تو یہ خواتین کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے۔ خواتین کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ اصل میں کیا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں سمجھ لینا۔ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا وہ سب لوگ کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں اور یہ ہے کہ ہسبینڈ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ نہیں آپ فلاں کو دے دے، اچھا یہ تمہارے لیے، نہیں اس کو آپ کھا لیں۔ اور بعد میں وہ جب ہسبینڈ بھی کھا لیتے ہیں اور بچے بھی کھا لیتے ہیں تو پھر بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ میرا کیا بنا بھائی، میرا تو کسی نے خیال ہی نہیں کیا، میں نے تو پھر وہ جو رہ گیا تھا جو واپس نہیں ہو رہا تھا وہ تو میں نے کھایا نا، اور کسی نے اس کا احساس بھی نہیں کیا۔ ایسی بات یہ، ٹھیک ہے۔ خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ چاہتی کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آنسو سب سے پہلے سر پہ رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی کوئی کام، کوئی کمپلیکیشن آئی نہیں تو بتایا تو جا نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ لیکن آنسو پر زور چلتا ہے، لہٰذا آنسو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدہ زینب جو ہے اس معاملے میں وہ بالکل ٹوٹلی کلیئر تھی، ان کو اچھی طرح پتا تھا وہ کیا چاہتی ہیں۔ جب انسان کو پتا چل جائے نا وہ کیا چاہتا ہے کلیئرلی، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے جو ارریلیونٹ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہم ڈیسیژن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کبھی پوچھئے گا اپنے آپ سے، سب کو ڈیسیژنز کرنے مشکل لگتے ہیں، دل کرتا ہے بس کچھ ہو نہ خود سے ڈیسیژن ہو جائے اور بس پھر ٹھیک ہے پھر ہم برداشت کر لیں گے۔ ہم ڈیسیژنز اس لیے نہیں کرتے کہ ڈیسیژن کرنے کا مطلب کچھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس بات پہ راضی ہونا کہ میں یہ چیز چھوڑ دوں گی۔ ہمارا دل چاہتا ہے یہ بھی ملا رہے، یہ بھی ملا رہے، ٹھیک ہے۔ نہ شوہر ناراض ہو، نہ گھر والوں کو کوئی فرق پڑے اور سب کچھ ہو جائے، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ سب کچھ کو خوش رکھنے کے چکر میں تو پھر رگڑا کس کا لگتا ہے؟ وہ تو پھر ہاؤس وائف کا ہی لگتا ہے، اور پھر کئی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو صرف یہاں پہ سب کی صرف قربانیاں دینے کے لیے بیٹھی ہوں۔ اچھا اسی طرح باپ بھائی ہیں، شادی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، باپ کی عزت سلامت ہو جائے، بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے، امی خوش ہو جائے، اور اپنی ذات کا پتہ ہی نہیں ہے، بعد میں ہو جاتا تو بندہ کہتا ہے میرے لیے تو اتنے رشتے تھے اور پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیوں باندھ دی ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے غلطی کی جو میں تمہارے بارے میں ہاں کر دی۔ سیدہ زینب کی یہی خوبی تھی کہ سیدہ زینب واز ویری ویری کلیئر what she wanted in her life، اور سیدھی سمپل بات ہے، خود بھی بڑے شریف خاندان سے تعلق تھا۔ عربی میں جو شریف کا لفظ ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو بڑے ایلیٹ طبقہ، اشرافیہ نہیں ہم بولتے ہیں عربی میں، اشرافیہ کو شرف والے کہتے ہیں۔ خود بھی ایلیٹ طبقے سے تعلق تھا اور چاہتی بھی بڑی کلیئر تھی، مجھے کہیں ایسی ویسی جگہوں پہ شادیاں نہیں کرنی، مجھے تو کسی ایسی جگہ پہ شادی کرنی ہے جہاں پہ مجھے آنر اور وقار ملے۔ اور اسلام خود بھی قبول کر چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ساتھ بہن تھی، اور یہ اور ان کے بھائی دونوں کی نظریں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں کہ بھئی یہاں پہ شادی ہو جائے تو سب سے بہتر ہے۔ اسلام بھی قبول کر لیا نا، اور وہ تو پھر اب روحانی پیشوا بھی ہیں، اگر ہیرو کی بات کرنی ہے تو اسپریچل ہیرو بھی ہیں،
اگر دنیا کی بات کرنی ہے تو دنیا میں بھی سردار ہیں، جس بھی پہلو سے ان کو دیکھا جاتا، حسن کی، جمال کی اور وجاہت کی بات آتی تو who would be in comparison. اگر ہم بات کریں دین کی تو جو شرف و عزت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اس کا کون کمپیریزن ہو سکتا تھا. بھائی بھی یہی چاہتے تھے اور سیدہ زینب بھی خود چاہتی تھی یہ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ شادی ہو جائے. اچھا، عربوں میں جو ہے دوسری شادی یا ایک سے زیادہ جن لوگوں کی پہلے سے شادیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ شادی کرنے کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا. اگر آج بھی بندہ یہاں پہ پاکستان میں بھی رہ کے قبول کر لے تو یہ کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہے. مسئلہ ہی سارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ شادی میں داخل ہوتے ہیں جس میں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہوتی. شوہر بھی ساری کی ساری قربانیاں ایک ہی بیوی سے مانگتا ہے اور ایک ہی بیوی جو ہے ساری کی ساری سیکریفائسز اس لیے کرتی ہے کہ اس کو اپنا فیوچر جو ہے وہ محفوظ کرنا ہوتا ہے. عربوں کے ساتھ ایسی بات نہیں تھی. عربوں کا ہاں یہ ہے کہ رواج سے اس سے اندازہ لگائیے کہ ہاؤ نارمل اٹ واز کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا نا تو یہ دوست کی دوستی کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ اس کی بیوہ کو جا کے کہے کہ میں تم سے شادی کرنے پہ تیار ہوں. بھئی اس کا کیا مطلب کہ تم میری مدد کرو گے، تم میرے بچوں کا خیال کرو گے تو تم مجھے رفاقت ہی دے دو نا. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے اور اس کو سمجھا جاتا تھا کہ ایک بندہ اتنا خود غرض ہے کہ بیوی تمہارے دوست کی میں بیوہ ہوں اور مجھ پہ اتنی بڑی تکلیف آئی ہے اور تم لے کے بیٹھے ہو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی. تو یہ بھی پارٹ آف فرینڈشپ ہوتا تھا کہ اس کی بیوہ کو شادی کی آفر کرتی جاتی تھی. اسی طرح سیدہ زینب کو پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ یہی تو وہ در یتیم ہے اور یہی تو وہ شاہ سوار ہے، یہی تو ون اینڈ اونلی ہے جس کے ساتھ مجھے شادی کرنی ہے. اور شی ہیڈ ویری کلیئر ایکسپیکٹیشنز. اب جب یہ بات صرف ان کے ذہن میں نہیں تھی بلکہ ان کے بھائی کے بھی ذہن میں تھی کہ اگر ایسا ہو جائے تو اور کیا چاہیے. چلیے جی آگے دیکھتے ہیں. اب ہم نے قرآن کی زبان میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ قصہ اللہ نے ہمیں بتایا کیسے، کیونکہ جو قرآن کی زبان سے سننے کو ملتا ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے سمجھانے سے یا اسے بتانے سے نہیں سمجھ آتی اور نہ ہی اچھا لگتا ہے. تو چلیے آئیے تلاوت تھوڑی سی کرتے ہیں اور اس کا ذرا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اچھا جی، وقت بھی ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ بہت ہی انیکسپیکٹڈ ہوتا ہے. کچھ آ کے زینب اللہ کے رسول سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور کچھ آ کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا زینب کو فرما رہے ہیں اور اللہ کا رسول ان کے بہاف پر اللہ کے بہاف پر فرما رہے ہیں کہ نہیں تمہیں مجھ سے تو شادی نہیں کرنی بلکہ البتہ یہ جو میرا غلام ہے زید بن حارثہ ہے تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ کے لیے رشتہ چاہیے تھا، خود تو وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. اور زینب کی جب طرف سے انٹرسٹ سامنے آیا تو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے پر، وہ تو اپنی زبان سے بولتے نہیں نا، وما ينطق عن الهوى، وہ تو پھر بولتے ہیں اللہ کے حکم کے پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کہا کہ یہ سب سے بہترین میچ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی اس کی یہ اسلام لے آیا ہے اور میرے گھر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو زینب تم اس سے شادی کر لو. ارے ایکسپیکٹیشنز اور وہ جو کہتے ہیں خوابوں کا محل جو ہے وہ تو دڑام سے نیچے گر گیا. یہ کیا بات ہو گئی؟ ٹھیک ہے، جو چاہیں کہیں، ٹھیک ہے اسلام لے آئے ہیں، ٹھیک ہے میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں، لیکن فیکٹس آر فیکٹس. میں ہوں شہزادی اور یہ جو ہے غلام ہے، ٹھیک ہے آزاد کر دیا لیکن احسان کر کے کسی نے آزاد کیا ہے نا. اور ابھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا تو جو ہے وہ دوسری حیثیت میں ہے نا، اور اس کو جو ہے اس کے ساتھ شادی کروں؟ بالکل نہیں، بالکل پسند نہیں ہے. اور کیا ہوا کہ لیکن یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم آیا اور یہ آیات نازل ہوئیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ایک مومن مرد کے لیے اور ایک مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو ان کے پاس کوئی اختیار ہو. ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ان کے پاس کوئی اختیار ہو. ومن يعص الله ورسوله، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا بعیدا، اللہ کے رسول کی نام مان کے جانا کس نے کدھر ہے؟ اس سے بڑی کون سی گمراہی اور جو ہے نا بدبختی ہوگی کہ اللہ اور اس کا رسول ایک بات کر رہے ہیں اور جو ہے بات نہیں ہوگی. چلیے یہ والی قصے نے مجھے ایک اور قصہ بھی یاد دلا دیا
ایک صحابی تھے, رنگ کالا سیاہ, زید تو خوبصورت شکل کے تھے نا, اور کیا ہے کہ کسی دور دراز کے اجاڑ علاقے سے اٹھ کے آئے ہوئے تھے, نہ کوئی جاننے والا نہ کوئی پہچاننے والا. اور اب کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے تو آپ کے جو ہے دربار کے وہ ساتھ ہی ہو کر رہ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے ہیں, آپ ہی ان کا خیال کرتے ہیں, اور اللہ کے رسول خوبیاں دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے کو دیکھو ذرا, یہ کہاں سے آیا ہے, کیسے اس نے اسلام کو اختیار کیا ہے, کیسے اس کے لیے قربانی دی ہے, اور کیسے جو ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا یہاں پہ, نہ کوئی میرے جاننے والا, نہ میں کوئی امیر کبیر, نہ میں کوئی شکل حسن والا جمال والا. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ ایسا کریں کہ فلاں صحابی کی ایک بیٹی ہے, مجھے پتہ ہے جو شادی کی عمر کی ہے, آپ ان کے پاس جائیے اور ان کو جا کے کہیے کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے. پہنچ گئے, پھر ظاہر اللہ کے رسول نے حکم دے دیا, تو وہ بڑی ہی کوئی شان والی خاتون تھی, ان کے دروازے میں پہنچ گئے اور جا کے کہا کہ والد صاحب باہر آئے کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ جی بات یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کے رسول نے مجھے آپ کے طرف بھیج دی ہے. باپ تو جو ہیں اور ماں تو جو ہیں باقاعدہ دروازہ بند کرنے پہ آ گئے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے تمہارا, اور ہم تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک بیٹی جو تھی نا اندر, وہ سن رہی, ٹھیک ہے, وہ سن رہی تھی, اور اس نے کہا ٹھہر جائیے, میں نے بھی سنا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے آپ کی طرف بھیجا ہے. خود دروازے پہ آئی اور آ کے کہا کہ کیا اللہ کے رسول نے آپ کو بھیجا؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا پھر میرے پر مجھے اعتراض ہی کیسا ہے؟ اور پھر ان کے ساتھ شادی ہو گئی. دیکھیں اور پھر کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنی برکت دی کہ ان کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے. اچھا ان باتوں کو تو چھوڑ دیجئے کہ شادی کامیاب رہی یا نہیں رہی, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ایک رویہ ہے نا دین کے بارے میں اور اطاعت و فرما برداری کے بارے میں, یہ رویہ انسان کے اندر آتا ہی جب وہ ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیتا ہے. جب بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کامیابی کی بات ہے تو وہ کامیابی کی بات صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے. یہ بات ایک دفعہ سمجھنا ضروری ہوتی ہے, پھر یہ گرمی میں نقاب کرنے کوئی مشکل نہیں لگتے. پھر جو ہے وہ شادی کی خاندان کی ساری تقریبات میں اپنے آپ کو چھپا کے اور گھٹ کے ایک طرف بیٹھ جانا کوئی مشکل نہیں لگتا, ٹھیک ہے. پھر سارے جو ہے رشوت کھا رہے ہیں, اس کے بیچ میں دانتوں پہ دانت جما کے خود رشوت سے دور رہ کے تو تھوڑی سی کمائی کے ساتھ جو ہے اپنے اینڈز کو میٹ کرنے کی کوشش کرنا کوئی مشکل نہیں لگتا. اور سب سے بڑھ کے, اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ جن لوگوں کے دلوں میں دین گھر کر جاتا ہے ان کا تو یہ عالم ہوتا ہے, اپنا خاندان گھر بار سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں. میرا چونکہ نوجوانوں کے ساتھ تعلق ہے اور یونیورسٹیز میں بھی اور جو ہے انٹرنیشنلی بھی, عموماً جو ریورٹ لڑکے ہیں ان کے ساتھ میرا بڑا وہ ہوتی ہے, بات چیت وغیرہ ہوتی رہتی ہے, کاؤنسلنگ کے بھی چلتے رہتے ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں, وہ یورپ کی نیشنلٹیز جس کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح بھاگے پھرتے ہیں, پتہ ہے نا کہ کس طرح کر کے جہازوں سے لٹک کے اور کس طرح پہیوں میں چھپ کے اور کس طرح کشتیوں میں ہو کے وہ جاتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے اسکیم پکڑے جاتے ہیں. اس نیشنلٹی جس کے چکر میں ہم پکڑے جاتے ہیں, وہاں کے جو نیشن ہیں جب ان کو اسلام کی حلاوت کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں, پھر ماں نہیں لگتی ہے, پھر باپ نہیں لگتا, پھر یورپ کی یونیورسٹیاں اور نیشنلٹی کو کوئی اہمیت نہیں رکھتے, پھر بھاگتے ہیں. کدھر بھاگتے ہیں؟ پھر بھاگتے ہیں پاکستان بھاگتے ہیں, پھر بھاگتے ہیں گلف کنٹریز میں بھاگتے ہیں, سعودی عرب میں بھاگتے ہیں کہ میں تو دنیا چھوڑ آیا ہوں اور اب مجھے تو دین کا طالب علم بننا ہے. جن لوگوں کو عمرے کی ملی ہے سعادت, اگر آپ کو پتا ہو وہاں پہ آپ ذرا سا تھوڑا سا یونیورسٹی آف مدینہ کی طرف جائیں تو وہاں پہ تو پورے کا پورے ایک سوسائٹی ہے جو اس طرح کے لڑکوں کی ہے, اور ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. نہ ان کی کوئی اولاد کا مسئلہ, نہ ان کے ماں باپ کا مسئلہ, نہ ان کی نیشنلٹیز کا مسئلہ, اور ان کے دل کے اندر ایک ہی تڑپ ہے کہ جس در کے پر آئے ہیں اسی در کے اوپر زندگی گزار دینی ہے. اور اگر کوئی فلاح کا راستہ ہے تو یہی راستہ ہے. میرا اپنا جو بڑا داماد ہے, اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور سعادت میں اضافہ کرے, خیر وہ ہے تو بورن مسلم ہی, لیکن یہ ہے کہ اسلام کی طرف آیا وہ بڑی دیر سے, اور جب وہ اسلام کی طرف آیا وہ فرینچ نیشنل ہے. جب وہ اسلام کی طرف آیا یعنی بڑی ایسی بے پرواہی کی دنیا تھی, زندگی تھی, کھانا پینا مزہ غذا یہ وہ, ماں بھی ماڈل تھی اور باپ بھی جو ہے کوئی وہ ٹی وی کا کوئی بہت بڑا وہ سیلیبریٹی تھا,
لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے دونوں بھائیوں کو یو کے میں جب دی ہدایت، تو اور ہدایت پتہ کس سے دی؟ پاکستانی تبلیغیوں سے، کیونکہ وہ بھی تو اپنے گھر بار چھوڑ کے اس طرح نکلتے ہیں نا. وہاں پہ جا کے ایک دم سوچا کہ زندگی کو کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے. پھر جب زندگی کے مقصد کو سوچنے لگے تو پھر نیک لوگوں کے ساتھ جڑتے ہی چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب میری بیٹی کے ساتھ باندھ دیا. اور ہمیشہ وہ کہتا ہوتا بھی تھا، آج بھی کہتا ہے، بیچارہ جو ہے سعودی عرب میں بچے لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ گلف کنٹریز میں رہنا کتنا مشکل ہے، آج نہیں تو کل نکال دیں گے جیسے ان کے حالات ہیں. تو ایک ہی بات کہتا ہوتا ہے، کہتا ہے جب تک تو بس ہے، جب تک تو یہیں پہ رہنا ہے. جس دن یہ ختم ہو گیا نا، اس دن پاکستان تو آ جاؤں گے، فرانس نہیں واپس جانا مجھے. اور بس اس کو دیکھ دیکھ کے تو بہت ہی کچھ سیکھا ہے کہ اچھا لوگ قربانی بھی دیا کرتے ہیں. ہم نے بھی اپنے آپ کو سمجھا تھا ہم بھی بڑے نیک اور آئیڈین قسم کے لوگ ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ دین کے لیے قربانی دینے والے لوگ ہیں. یو کے کا پڑا ہوا ہے، اپنی سب چھوڑ چھاڑ کے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لے کے بیٹھا ہے. 800 ریال کا 900 ریال کا وظیفہ ملتا ہے، 3 بچے ہیں، پتہ نہیں کیسے وہ سب پوری کرتا ہے. اللہ اس کی پوری کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سعادت عطا فرمائے، اس کے لیے رستے آسان کرے. اور ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ جذبہ پکا ہے کہ اس کو کہیں واپس یورپ میں نہیں جانا. اور مجھے یقین کیجئے کہ یہ جو ہجرہ کا اور امیگریشن کا کانسیپٹ ہے، اس کی مجھے سمجھ ہی اس سے آئی ہے. ورنہ ہمیں تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو انہی چکروں میں تھے. نہیں جی نہیں، میں تو یورپ جا کے وہاں میں بھی اللہ کا نام لے لوں گی. وہ جی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا اتنا لمبا چوڑا سیٹ اپ سارے کا سارا کینیڈا میں. وہ جی جو یو کے کی جو کمیونٹی ہے نا، وہ بہت پاکستان بیسڈ ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا ریلیجن فرینڈلی ہے. پاگلوں کی طرح سارے کے سارے جو ہے نا اس دوڑ میں لگے ہوئے. مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ فرانس کیوں نہیں لے کے جاتا بیوی بچوں کو. دیکھ لیجیے ایسے دیوانے بھی ہیں، اور یہ دیوانے کو تھوڑے نہیں ہیں. بہرحال تو یہ ہے کہ وہ صاحب بھی اس طرح سے نکل آئے تھے، اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے ساتھ یہ جذبہ ان کا دیکھا ہے کہ بڑی بڑی ہارورڈ اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے جب اللہ نے ان کو ہدایت دی تو کیسے ہر چیز کو انہوں نے نظر حقارت سے دیکھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے جو مجھے جو چیز وہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ اپنے ماں باپ، برادری اور قومیت کے اوپر ساری زندگی فخر کرتے رہتے ہو، اور آپ کہتے ہو میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں، ایک وقت آتا ہے یہی اپنی قوم کو برا کہنے لگ جاتے ہیں. جی میرا جو ملک ہے نا وہ جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے. یہ جہاد کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، ان کا ملک اور ان کا خاندان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ اس کا سپورٹر ہے، اس کی ٹیکس منی جو ہے وہ اس کو جاتی ہے، اور یہ دنیا چھوڑ کے نکل آئے. اور ایسا کوئی ایک نہیں ہے. اور عجیب بات میں دیکھتی ہوں کئی دفعہ 22 سال کی عمر کے، 21 سال کی عمر کے، 17 سال کی عمر میں. پچھلے دنوں میرے پاس آئے ہوئے تھے عثمان لوئس، اسی طرح وہ میرے داماد کے دوست تھے، اور کہنے لگے میں نے پاکستان کا چکر لگانا ہے. یہ پچھلے 2 مہینے پہلے کی بات ہے. تو 20 دن وہ ہمارے پاس رہ کے گئے. 17 سال کی عمر میں وہ اسلام قبول کیا، اور ہیٹی سے ان کا تعلق تھا، اور ماں باپ بڑے اچھے بزنس مین، ماں بھی ٹیچر تھی، یعنی اچھے ویل سیٹل بیک گراؤنڈ سے آ رہے تھے. تو بس جب دل کے اندر ایک بات گھر کر لی تو پھر کر لی نا. اور پھر آ کے کیا ہوا کہ ادھر یو اے میں جو ہے اسلامک یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا. عربی سیکھ رہے ہیں، اور عربی، اور ہر وقت ہمارے تو گھر میں رہتے تھے نا، یا اپنی تھوڑی بہت ہم سے بات چیت کر لیتے تھے یا اپنا قرآن مجید یاد کر رہے ہوتے تھے. اور اس بات پہ سب سے زیادہ حیران تھے آپ کے گھر میں سب حافظ ہے کیسے؟ میری تو سورہ بقرہ بھی کمپلیٹ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے قبول فرمائے اور ان کی راہیں آسان کرے. تو یہ بات کوئی اتنی مشکل نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جب ان خاتون نے کہا کہ آپ کا ساتھ تو میں قبول کرتی ہوں، آپ غریب الدیار ہیں، تو بس ٹھیک ہے نا. تو ایسے سرفرے سارے ہی ہوتے ہیں، اور میں بتاؤں ایسے سرفروں کے اوپر دنیا جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. چلیے بہرحال زینب کا تو قصہ مختلف تھا، وہ تو قصہ ہم جیسے کھاتے پیتے پیٹ بھرے لوگوں کا تھا. زینب تو جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی تھیں آنر میں، نوبلٹی میں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ڈال رہے ہیں زید کے ساتھ شادی کر لو. صاف نہ کر دیا میں تو نہیں کرنے والی. تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا ہے نا تو پھر تمہیں اختیار ہی نہیں ہے، اب تو کرنی پڑے گی نا. خیر پھر مان گئی، اللہ کی بندی تھیں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ
واللہ احق ان تخشاہ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص پر جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی احسان کیا تھا، اب ہوا وہی جو امیر زادیوں سے شادی کر کے ہوتا ہے کہ وہ تو گھر میں لڑائیاں ہوگی، وہ تو سمجھتی ہیں کسی کو کچھ نہیں تھی، اور زید جو ہے وہ 4 دن تو برداشت کیا، 5 دن تو برداشت کیا، اب کتنی دیر تک نخرہ لے کے برداشت کرتے رہتے؟ تو ہوا کیا، تو لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی، اور لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی تو اب جو ہے زید جو ہے نا اللہ کے رسول سے آ کے کہہ رہے ان کو میں نہیں رکھ سکتا، ہمارا ساتھ اللہ کے رسول مشکل ہے، ہم نہیں چل سکتے اکٹھا، بہتر ہے آج کے آج ہی چھوڑ دیں۔ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، جب تو نے کہا اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا، اللہ نے زینب سے شادی کرائی تھی نا، اور تو نے بھی اس پر احسان کیا تھا، اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی تمہیں لے کے دے دیا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھ، نبھانے کی کوشش کر، اور اللہ سے ڈر جا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور تیرے دل کے اندر ایک بات چھپی ہوئی تھی، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، لیکن تو لوگوں سے ڈرتا تھا۔ یہ اللہ اپنے پیغمبر سے خطاب کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زید سے جو ہے وہ کروا کے طلاق، تو اللہ کے رسول زینب کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت ہوتی تو وہ اس وقت کرتے نا جب وہ رشتہ مانگتے پھر رہے تھے۔ اور دوسری بات ہے کہ اب آج اپنے میری بہو کی جگہ پہ ہے، اور میں اس سے جو ہے نا شادی کر لوں گا تو دنیا کیا کہے گی کہ گھر میں رہتی تھی بہو تو اسی پر دل لٹو ہو گیا اور بس اس طرح سے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ کہ زید جو ہے اپنے بیوی کو اپنے پاس رکھو، اور اندر سے دل کے اندر چھپی یہ تھی کہ یہ کہیں فارغ ہو گئی تو وہ ذمہ داری تو میرے پہ ہی آ پڑے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ وہ نکالنے والا تھا جو تو نے اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھا تھا، واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ ہی اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا زیادہ حق ہے تو کہ تم اس سے ڈرو۔ تو لوگوں سے ڈر رہا تھا، سیٹنگوں سے ڈر رہا تھا کہ ایسی سیٹنگ نہیں ہوگی ویسی سیٹنگ نہیں ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، جبکہ اللہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے ان سے حاجت پوری کر لی، اب آپس میں کوئی نبھا نہیں ہو سکتا، اب کوئی اکٹھے مل کے چلنے کا کوئی تک تعلق اور طریقہ ہے ہی نہیں، زوجناکہا، تو ہم نے نکاح کر دیا تیرا اس سے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، اللہ نے خود زینب کا نکاح کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ مومنین کو کچھ مسئلہ نہ بنے جب ان کو کہیں شادی کرنی پڑ جائے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے۔ اچھا، یہ منہ بولے کا جو تصور تھا نا، یہ عربوں کو پلیگ کر رہا تھا۔ عرب ان منہ بولے بیٹوں کو اور منہ بولے رشتوں کو جو ہے باقاعدہ وہ حصے دیا کرتے تھے، وراثت میں سمجھا کرتے تھے، جیسے ہم کرتے ہیں، جی ہم نے تو ماں بنائی ہوئی ہے، ہم نے تو باپ بنایا ہوا، ہم نے تو بہن بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ والا جو ہے نا یہ انسٹیٹیوشن گوارا تھا ہی نہیں، اور اس سورۃ الاحزاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی کلیئر بات کی ہے۔ بہرحال اب کیا ہے کہ بنیادی یہاں میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ ہم چاہتے یہ تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منہ بولی بہو سے شادی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بیٹے اصل بیٹے ہے ہی نہیں ہے، نہ ان کو وراثت ملنی ہے، نہ ان کے ساتھ اصل بیٹوں والا سلوک ہوگا، نہ ان کو جو ہے وہ ہر جگہ پہ آگے رکھا جائے گا، اور جب ہر چیز کو الگ اس کی جگہ اور مقام دیا جائے گا نا تو پھر کیا ہے کہ کنفیوژن کے اور کمپلیکیشنز کے حالات نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے کیا ہوتا ہے کہ یہی منہ بولے باپ بیٹے اور بھائی وغیرہ، پھر بعد میں آپ کو پتا ہے کیسے کیسے چاند چڑھتے ہیں، اور یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خرابی وہی ہے کہ یہ منہ بولوں کو ہم کوشش کرتے ہیں جو چیز نہیں ہے اس کو حقیقت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خود زینب کے ساتھ کر دیا، اذا قضوا منہن وطرا، اس سے مراد یہ ہے
کہ جب وہ ان کے ساتھ رخصتی کے بعد کچھ عرصہ رہ لے تو وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے بات اللہ کی ہو کر رہنے والی۔ اچھا اس بات کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیا جائے، یہ رخصتی کے بعد کچھ دیر رہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسے نکاح جس میں رخصتی نہیں ہو اس کی وہ بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ہے نا اس طرح سے تعلق وہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسا نکاح جس کے بعد باقاعدہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے آپس میں رہے، در حقیقت کنزیومیٹ ہوتی ہے جب میرج، تو اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب رشتے اسٹیبلشڈ ہوئے۔ دیکھیں مہر بھی تو جب ہی آتا ہے نا، مہر بھی تو اس کے علاوہ نہیں نا آتا۔ چلیے اللہ کہتے ہیں اللہ نے یہ کام کر دیا کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ اب اللہ کے رسول جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے اور ہو رہے ہیں بڑے وہ بددل بھی ہو رہے ہیں اور پریشان بھی ہو رہے ہیں، تو اس پر اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک نبی کے لیے تو یہ لائق ہی نہیں کہ جب اللہ ایک بات مقرر کر دے تو اس کے سلسلے میں چون چرا شروع کر دے، من حرج چون چرا شروع کر دے۔ سنت اللہ، اللہ نے اپنے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہی کیا، اور پہلے بھی نبی اسی طرح اللہ کی ہر بات پر لبیک کہنے والے تھے، اور اللہ کی جو بات ہے وہ تو جب طے کر دی جاتی ہے تو پھر اس کو پورا ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ان کو وائف کے طور پہ ایکسیپٹ کریں۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے ساتھ اپنی رات گزاری اور اس کے بعد جو ہے نا صبح ولیمہ کیا، ورنہ اس سے پہلے وہ نکاح ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نیا والا قدم اٹھ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کو باقاعدہ ایکسیپٹ کر کے کیسے ایک نارمل لائف شروع کی جائے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کام۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ وہ لوگ، وہ نبی، ان کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں جن کی ذمہ داری ہے اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد جو ہے وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ زید کے ساتھ ان کا کوئی خونی تعلق نہیں ہے، کوئی نسبی وراثتی تعلق نہیں ہے۔ زید جو ہیں وہ ان کے بس منہ بولے بیٹے ہیں، ایسے جیسے بہت سارے اور بھی لوگوں کو بیٹا بنایا جا سکتا ہے، تو لہٰذا ان کے اوپر پھر وہ والا نظام، وہ والا سسٹم جو ہے نا وہ لاگو نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ وخاتم النبیین، ان کے بعد نبیوں کو بھی نہیں آنا۔ اور ویسے اس آیت کی روشنی میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیٹے نہیں دیے گئے تھے، یا جو آپ کے بیٹے جو ہیں وہ اپنی انفینسی میں جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے تھے، اس کی ایک یہ بہت بڑی ریزن تھی کہ شاید لوگ یہ سمجھتے کہ ان کے بعد جو ہے ان کے بیٹے کو نبی بننا چاہیے تھا وغیرہ، یہ وہ، خیر یہ ون آف دی ریزن ہو سکتی ہے، کسی کے سمجھنے کی، پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے، یہ تو اللہ اور اس کا اللہ زیادہ بہتر جان جائے۔ اچھا جی، اس کے اندر ایک بات جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اللہ سے وہ ڈرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے۔ اصل میں بات ہی ساری یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کی آزمائش یہ کی ہے کہ اس دنیا میں بھیج کے تو لگا کے نا ڈھیر سارے رشتے اور پیار کے تعلق، تو اللہ کہتا ہے کہ اب صرف میرے لیے آؤ، اور یہی کام نہیں ہمیں سب کو مشکل لگتا ہے، کہیں اولاد پیر پکڑتی ہے، کہیں رشتہ داریاں پیر پکڑتی ہیں، کہیں ماں باپ ہیں، کہیں برادریاں ہیں، کہیں شوہر ہے، کہیں بیوی ہے، اللہ یہی مانگتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آج کل فلسطین میں جب شہادتیں ہوتی ہیں تو پتہ لوگ کیا کہتے ہیں، بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور میں نے اس دن شیئر بھی کی تھی، لوگ کہتے ہیں اللہ خذ من دمائنا حتی ترضى۔ جب شہادت ہو جاتی ہے نا تو مائیں اپنے بچوں پہ روتے ہوئے کہتی ہیں اللہ لے لے، بس ہم سے راضی ہو جا، خذ من دمائنا، ہمارے خونوں سے لے لے، حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دوست شہید ہوتا ہے، میں نے وہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی انچارجز گروپ میں، دوست شہید ہوتا ہے
تو اس کی میت کے اوپر روتا ہوا صحافی کہتا ہے کہ اللہ خذ من دمائنا حتی ترضا. دیکھ لیجئے شہادتیں اس جذبے کے بغیر دی نہیں جاتی، ورنہ تو جن کے مارے جاتے ہیں وہ تو خود ان سے پہلے مر جائے. لیکن دیکھ لیجئے، اور اللہ نے آپ کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی تقاضا کیا تھا. تو اللہ کے ساتھ جو ایسوسیشن کا دعویٰ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، ایمان ہی کی آزمائش ہے. یہ والی میں نے بات آپ کے ساتھ کرنی تھی. باقی یہ ہے کہ آئیے سیدہ زینب کے تھوڑے سے کیریکٹر کی طرف دیکھتے ہیں. بڑی کلیئر تھی اپنی سوچوں میں، اپنی چوائسز کے بارے میں بہت کلیئر تھیں. لیکن جو بندہ کلیئر ہوتا ہے نا اپنی سوچ کے اندر اور اپنے معاملات میں جو وہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ سسٹم کے ساتھ بھی رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنا کیریکٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا وہ بڑا زبردست تھا. سیدہ عائشہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں، یہ بھی میں اس طرف آتی ہوں. اچھا، ایک تو یہ بات ہے، یہ دیکھیے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار، پرہیزگار، راست گفتار، صحیح بات کرنے والی، کلیئر بات کرنے والی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے سے زیادہ سرگرم نہیں دیکھی. مزاج میں تیزی تھی لیکن اس پر جلد ہی معذرت کر لیا کرتے. یہ تو ان کی سوکن ہے جو ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں. آپ ذرا دیکھیے گا اگین، میں نے اس کے لیے اس کا جو ٹائٹل دیا ہے وہ میں نے سیلف ریلائنٹ ویمن کہا ہے. عورتوں کو مسئلہ ہی سارا یہ، عورتوں کو لگتا ہے خامد نہ رہا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، بھائی باپ نہیں. اور انہوں نے کہتی نہیں ہے میں اصل میں میرے بھائی کوئی نہیں ہے نا، اور اس لیے عورتوں کو لگتا ہے کہ شاید بھائی یا باپ ہی سنبھالتے ہیں. سب کو پتہ ہے بھائی اور باپ اور شوہر کتنا سنبھالتے ہیں، یہ تو اللہ سنبھالنے والا ہوتا ہے. اور زینب ایسی تھی. چلیے یہ بھی ذرا دیکھیے گا، سیدہ زینب بہت ہی فیاض تھیں، جیسے کہ سیدہ عائشہ نے کہا. ان کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کہا تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. سیدہ زینب جو ہیں یہ سب اپنی ازواج میں سب سے پہلے دنیا سے گئی تھی. پھر ان کو پتا چلا لوگوں کے کہ اس کا مطلب یہ تھا. اور ان کا ہاتھ لمبا اس لیے تھا، جو ازواج مطہرات ہیں وہ اپنے ہاتھ بیٹھ کے ناپتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. زینب جو ہے وہ خود کماتی تھی اور اللہ کے راستے میں ڈھیروں خرچ کرتی تھی. ان کو ایک فن آتا تھا وہ کھالوں کو رنگنے کا، اور بڑا اپنے گھر بیٹھ کے انہوں نے لمبا چوڑا اپنا کاروبار چلایا ہوا تھا. ایک بزنس مین تھیں، اور پھر جب کماتی تھیں تو اللہ کے رسول پہ بھی خرچ کرتی تھیں. اور اللہ کے رسول پہ تو کیا خرچ کرنا ہے، جس بندے نے کھانا جو ہے اس قسم کا کھانا ہے کہ گھر آ کے پوچھا کھانے کو کچھ ہے، لوگوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، میں چلو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. اس رسول کے اوپر کی ذات پر کیا خرچ کرنا، لیکن پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی. اور ان کا نام ام المساکین تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا تم میں سے مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی جو بہت زیادہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو ہاتھ تو انہیں کے لمبے تھے نا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھی. اس کے بعد ذرا دیکھیے ایک اور زینب کی جو بہت بڑی خوبی یہ ہے جو ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ ان کی شادی اللہ نے خود نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح پڑھنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ نے اس کے بعد کوئی دوبارہ نکاح ہوئے بغیر ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا. اور سیدہ زینب بعد میں ازواج مطہرات کے ساتھ بڑا فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارے تو گھر والوں نے تمہارا نکاح کیا، میرا تو نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. اور باقی یہ ہے کہ زینب جو ہیں خاص طور پہ سیدہ عائشہ کی ہمسری کا دعویٰ اس لیے رکھتی تھی کہ خود بھی تو قریش سے تعلق تھا نا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایلیٹ طبقے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور جو ان کی گھر والوں کی یا جو آپ کہتے ہیں نا وہ برادری اور خاندان کی جو حیثیت تھی، خاندان تگڑا ہو، میکا تگڑا ہو تو آپ کو پتہ پھر بات بنتی تو ہے. تو سیدہ زینب کی جو ہے اپنے اللہ کے رسول کے ازواج میں یہ بہت اہمیت تھی. سیدہ زینب کے نکاح کی چند خصوصیتیں ایسی ہیں جو کوئی اور نہیں پائی جاتی. سب سے پہلے جس کا اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ جو اپنے آیات پڑھی ہیں اس میں ذکر پڑا ہے، یہ متبنہ بیٹے والا. اچھا اس کو بھی ذرا دیکھیے گا. مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ متبنہ یا منہ بولے بیٹے اور رشتے بنانے پر یہ ہے جب ہم ان کو اصل کی طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. ادروائز متبنہ بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ متبنہ بنانا تو ایک طریقہ ہے جس کے ساتھ جو ہے یتیم یسیر جو ہے ان کو اپنے چلتے ہوئے سسٹم میں رننگ سسٹم کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جس کو بنا لیا متبنہ بیٹا یا بھائی بنا لیا، پھر اسے پردے بھی اتر گئے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ والی ساری خرابیاں ہوتی ہیں جس کے ہمارے ناول ڈراموں میں بڑا اچھے طریقے سے تذکرہ ہوتا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ کئی دفعہ ان کی وجہ سے صحیح جو حقدار ہیں ان کے حقوق مارے جاتے ہیں. تو اللہ کا طریقہ یہ ہے ڈسپلن لیبریٹ کرتا ہے بندے کو. جہاں پر ڈسپلن ہوتا ہے, چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ ہوتی ہیں, وہاں پہ خرابی کم سے کم ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ سب سے بڑی آزمائش ہی یہ ہے. انسان کو دین اور دنیا میں بیلنس کرنا ہوتا ہے, اور یہ توازن رکھنے کے لیے بندے کو سب سے پہلے ڈسپلن امپروو کرنا پڑتا ہے, اور ڈسپلن کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات پہ کام کرنا پڑتا ہے. اتنے یہ شوہر بیوی کے یا ساس بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے لیک آف ڈسپلن سے ہوتی ہے. کہہ دیا بیٹی ہے, کہہ دیا تو میری ماں ہے, اب بیٹا بھی کہہ رہا ہے میری ماں کو اپنی ماں سمجھو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. کبھی ماں کو ماں کی جگہ پہ رکھ دینا اور بیوی کو بیوی کی جگہ پہ رکھ دو نا, تو تمہارے بھی مسئلے حل ہو جائیں. اور میں تو اب کیا کرتی ہوں کہ جب میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں نا, تو میں کہتی ہوں اپنے رشتوں میں پروفیشنلزم اور ڈسپلن لے کے آئیں. کیونکہ رشتوں میں جب آپ نے لائنیں کھینچ دیتے ہیں نا کہ تمہاری یہ جگہ اس کی یہ جگہ, تو اس کے بعد پھر دونوں ایک دوسرے کی ٹیریٹوری میں انویڈ نہیں کرتے. وہ انویڈ نہیں کرتے تو معاملات جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے چلتے رہتے ہیں. خرابی یہ ہوتی ہے جب ہم کسی ایک رشتے کو جو سر پہ بوجھ ڈالنے کے پوزیشن میں آ گیا اس کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں. ہم سارے باقی رشتوں کو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق چلو بھائی, اس کے مطابق چلو. ایسا نہیں ہوتا. جہاں جہاں پہ جو ہے جس کو میں نے کہا نا ابھی توازن غیر متوازن ہوگا, وہ چیز وہاں پہ گڑبڑ رنگ لا کے رہے گی. ہو نہیں سکتا کہ وہ جو ہے نا معاملہ چل سکے. تو ایونچولی پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپس میں سر پٹول ہو رہی ہے, اور شوہر صاحب سب سے زیادہ بیچ میں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, میں کیا کروں تمہاری خاطر میں نے ہر ایک کیا, امی سے بھی لڑا, اور ماں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اتنی سی جگہ نہیں دے سکتے ہیں. حالانکہ مسئلہ آ جا کے پھر سارے کے سارا وہی ایموشنل ڈسپلن کا ہوتا ہے. جیسے اپنی الماریاں ہم صاف کرتے ہیں نا, یہ نئے کپڑوں کی جگہ ہے, یہ پرانے کپڑوں کی جگہ ہے, یہ جو انڈر ویئرز ہیں ان کی جگہ ہے, یہ جرابوں کی جگہ ہے, اور اس کے ساتھ یہ گندے کپڑے جو ہو گئے ان کی یہ جگہ. آپ یقین کیجئے کہ بالکل اسی طرح جب ہم اپنی ایموشنل کلینزنگ یا آرگنائزیشن کرتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے. خوشی یہاں پر, غمی یہاں پر. کوئی رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت محبت چلنی ہے ہی نہیں ہے, ان رشتوں کے صرف حق حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے ذمہ داری ادا کرنی ہے. ان کو کیسے چلانے کا طریقہ کیسے ہوگا. جہاں پہ توقعات ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہیں وہاں پہ ساری خرابی ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ محبت کے نام پہ سارے کے سارے خرابی ہوئے ہیں. محبت نے کسی کے مسئلے حل نہیں کیے, مسئلے حل جو ہے ڈسپلن نے کیے. محبتوں کے بغیر رشتے چل جاتے ہیں, ڈسپلن کے بغیر نہیں چلتے. اور اللہ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ ڈسپلن. اور کس کے نام پر؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کے نام کے اوپر. چلیے خیر, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصل جو اللہ تعالیٰ نے اس سے اچیومنٹ کی, جس کا اللہ نے ذکر بھی کیا قرآن مجید میں, کہ یہ جو منہ بولے رشتے ہیں ان کی جو اصلیت سمجھ آ جائے. یہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ زید بن محمد کہا کرتے تھے ان کو, لیکن جب بعد میں یہ آیات نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں حکم دے دیا سب کو کہ اب ان کو ان کے والد کے نام سے بلائیں, زید بن حارثہ کے نام سے بلائیں. لیکن ابھی بھی وہ چونکہ ان کے گھر میں رہتے بستے تھے تو طریقہ وہی چل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اس رسم کے خاتمے کے لیے, یہ اس سوچ کے خاتمے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت تھی. یہ ایک ون آف دی ریزن ہے. اس کی بہت ساری اور بھی ریزن ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب سے کو وہ آنر بھی دینا تھا جس کی وہ خواہش کر رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کے اندر جو ہے پردے کا حکم نازل ہوا ان آیات میں. جب سیدہ زینب کے ولیمے کے بعد کچھ آیات نازل ہوئی تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدہ زینب کے ایک ولیمہ, بڑا شاندار ولیمہ ہوا. اور پھر کیا ہوا کہ ولیمے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا لیا. سارے کھانا وانا کھا کے تو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول پریشان ہو رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. گھر والے کو اپنے جاؤ تو ہم بھی گھر میں کوئی سمیٹے اور ہم بھی ذرا سکون کا سانس لیں. اب صحابہ تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو ہمارے نبی کا گھر ہے. تو اس کے اوپر آیات نازل ہوئی کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں اللہ کے رسول کے گھر میں اول تو جاؤ نہیں, جب جاؤ جب تمہیں دعوت دی جائے. اچھا, یہاں سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے جب کسی کے گھر میں کوئی دعوت ہو رہی ہو نا, اس وقت تو بالکل نہیں جانا انلیس کہ آپ کو انویٹیشن ملا ہو. ٹھیک ہے, کوئی ضروری نہیں انہوں نے اس فیملی کو بلایا, آپ کی فیملی کی باری پھر کسی اور وقت آئے گی. ایک تو یہ بات آ گئی, جتنی چاہے بھائی بہن یا سگے رشتے ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھانے جائیں تو اس کے بعد کھانا کھا کے بس اٹھنے کی کریں, گھر والوں کو سمیٹنے دیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہی آیات کے بعد جہاں پہ یہ ذکر ہو رہا تھا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والوں, جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں,
اگر تمہیں ان سے کوئی چیز چاہیے ہو نا تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے مانگنا پردے کے پیچھے سے. یعنی اب آپ عجیب بات دیکھ لیجئے، یہاں پہ وہ منہ بولے والی جو ہمارے ہاں تصور ہوتا ہے نا، نہیں محبتیں، میں نے تو وہ محبتیں دیکھی ہیں کہ وہ کسی کزن کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ جناب ساری کزن جا کے دلہا کو چمٹ کے تصویریں بنا رہی ہوتی ہیں. ہمارے تو دلہا بھائی ہیں اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک لائن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، ان کے ساتھ کبھی ولا تنکحوا من بعدہ ابدا، ان کے ساتھ کبھی تم نکاح نہیں کر سکتے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگا کرو. تو کوئی بھی چیز کچھ نہیں ہوتی جب تک ایک سسٹم کو فالو نہیں کیا جائے، اور جو سسٹم کو فالو نہیں کرتے پھر وہ حرام کے اندر اور خباثت کے اندر اور خلاظت کے اندر گر پڑتے ہیں. بہرحال باقی سیدہ زینب کا جو ولیمہ تھا کہتے ہیں کہ بہت شاندار ہوا تھا. شاندار کون سا ہوا تھا؟ ایک بکری ذبح کی گئی تھی جناب، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں بہت شاندار ہوا تھا. تو میرے اور آپ کے تو وہ کسی ناک پہ کیا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں آنے والا. لیکن سیدہ زینب کہتی ہیں کہ ایسا ولیمہ کسی کا بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے تو ولیمے ایسے ہوتے تھے کہ سارے ہی اپنے گھر سے جو پیالے ہوتے تھے، جیسے بچے ہوتے ہیں نا لنچ باکسز لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں آج پارٹی کریں، اس قسم کے ولیمے ہوا کرتے تھے. تو سیدہ زینب کے ولیمے میں کے اندر خاص طور پہ جو ہے نا وہ بکری ذبح کی گئی، سالن بنا اور جناب سب کے سب کھانا کھانے کے لیے آئے. بڑی ایک شاندار شادی تھی، کیونکہ اتنی جو شریف خاتون ہے، میں نے بھی آپ کو اشرافیہ کی بات بتائی ہے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح ہوا تھا. اور that's what I wanted to tell you about her. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں جی رضی اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئیں. زینب بنت جہش ام المؤمنین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے کردار کو اپنے لیے راہ عمل اختیار کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.